اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یاد رکھو مساجد اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یہ مساجد اللہ کی ہیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ مساجد اللہ کی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک اور ٹائٹل کا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ مسجد بریلوی کی ہے، یہ مسجد دیوبندی کی ہے، یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، یہ مسجد سلفی کی ہے۔ یہ بیماری اگرچہ ابھی تک اس ملک میں اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا رویہ اور ایٹیٹیوڈ یہی رہا تو یہ بیماری بھی یہاں پر آنی ہے۔ اور کیوں آنی ہے اس کی بھی دلیل سن لیجئے کہ ہماری اس مسلم کمیونٹی اور انگلینڈ میں بسنے والی مسلم کمیونٹی کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن یہ ساری بیماری وہاں امپورٹ ہو چکی ہیں۔ تو اگر وہاں آ چکی ہیں تو 7 گھنٹے فلائی کر کے یہاں آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ پورے ملک میں چلے جائیے، جہاں مسجد نور دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ تبلیغی مسجد ہے، اور جہاں مسجد فیضان مدینہ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ بریلوی مسجد ہے۔ یہ جو مساجد کی تقسیم ہے، یہ وہی تقسیم ہے کہ جس نے آج ہمارے ملکوں میں ہمیں پیس رکھا ہے، ہمیں پیچھے ڈال رکھا ہے۔ جو حقیقی چیلنجز ہیں وہ ہم بھلا بیٹھے، اور آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر ہم ہی لوگ ہیں، عوام الناس سے جو ایسے لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہے کہ جو خوب لچھے دار تقریر کرتے ہیں نور و بشر کے مسئلے پر، اور علم غیب کے مسئلے پر، اور حاضر و ناظر کے مسئلے پر، اور تقلید کے مسئلے پر۔ ان سب مسئلوں کی اب ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب کن چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک میں رہ کر، جہاں ہمارا مقابلہ، جہاں ہمارے سامنے ایک قوم آباد ہے کہ جو دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ہم اس کو دعوت کیسے دیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس امت کو امت دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اس امت کو ہم نے تقسیم کر دیا چھوٹے چھوٹے فرقوں میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے مساجد کو تقسیم کر دیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کا ٹائٹل لے کر ہم نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلْبَرَیلْوِیِّینَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلدِّیوبندِیِّینَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلسَّلَفِیِّینَ وَلِلْفُلَانِ وَلِلْفُلَانِ۔ اب وہ مساجد اللہ کی نہیں ہے۔ ابھی جو دیوبندیت اور بریلویت کے جو بت ہم نے بنا رکھے ہیں، ہم اس کی تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو بہت سے لوگوں کے لیے ناگوار ہونے والی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں ہمارے گھروں کے اندر یہ فتنے پاکستان اور انڈیا سے کیسے آ رہے ہیں؟ رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے۔ یہ جو پاکستان کے ہر چینل کے اوپر اس وقت رمضان ٹرانسمیشن چل رہا ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید دیکھا ہو، اس میں کیا ہے؟ ہر فرقے کے ایک مولوی صاحب کو بلا لیا، جاتے ہوئے ایک موٹا سا لفافہ بھی تھما دیا۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے، جو گفتگو وہاں ہو رہی ہے، وہ اس انداز سے ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اللہ کہاں ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے، حاضر و ناظر کے مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے، نور و بشر کے مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا اور سب و شتم، اور عوام ہے کہ بیٹھ کر تالی بجا رہے ہیں۔ خوب انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے رمضان کی راتوں میں۔ یہ چینل صرف پاکستان اور انڈیا میں نہیں بلکہ یہ چینل انگلینڈ میں دیکھے جا رہے ہیں، یورپ میں دیکھے جا رہے ہیں، یہ چینل یہاں دیکھے جا رہے ہیں۔ اور ہم ہی لوگ ہیں جو ٹکٹ کٹا کر پیسے دے کر وہاں سے مولویوں کو بلاتے ہیں اور اپنی مسجدوں کے اندر تقریریں کرواتے ہیں کہ ہاں ہمیں سناؤ کہ ان مسائل کے اوپر دلیلیں کیسے دی جاتی ہیں، تاکہ ہم جب تم چلے جائیں تو خوب اختلاف کریں۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جو لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے ذمہ دار آدھے عوام بھی ہیں، چونکہ ہم ہی انٹرٹین کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ہاں یہ مسائل ہیں امت میں اور رہیں گے، لیکن یہ اکیڈمک ڈسکشن کے لیے ہیں، یہ کلاس روم ڈسکشن کے لیے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے آپ کے نزدیک؟ میں یہ کہوں گا کہ بشر تھے، افضل البشر تھے۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور کہے گا وہ کافر ہے، اب میں یہاں خاموش رہوں گا۔ اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ کافر ہے، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، یہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو مجھ میں اور اس عام شخص کے اندر جو فرقہ بندی پھیلا رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم تو اس مسجد کے اندر دعوت دیتے ہیں، اگر کوئی آئے، میں آج بھی کہتا ہوں، کوئی آئے اس مسجد کے اندر اور یہ کہے کہ میں بریلوی ہوں لیکن نماز میں پڑھوں گا، موسٹ ویلکم۔ ہمیں دیوبندیوں کو بریلیوں کے پیچھے اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے میں کبھی کوئی آڑ نہیں رہی ہے، ہماری طرف سے تو کھلے عام دعوت ہے۔ تو اس لیے اس فرقہ بندی کو اپنی صفوں کے اندر پنپنے سے روکیے، یہ شروع ہو چکی ہیں، ان کو میچیور ہونے میں 10-15 سال لگنے والے ہیں، اور اگر یہ انگلینڈ میں ہو چکی ہیں، فرانس میں ہو چکی ہیں، تو یہاں بھی ہوں گی، اور اس طریقے سے ہمیں تقسیم کر دے گی کہ ہم کسی اور کام کے نہیں رہیں گے۔
جو کام ہمیں کرنے چاہیے، اس امت اس قوم کو دعوت. ابھی عصر کے بعد ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ٹرمپ کو نعمت بنا کر بھیجا ہے کہ گورے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. 2 گوروں نے اپنی جان دے دی مسلمان ایک عورت کی حفاظت میں. تو اس موقع کو اصل میں کیش کرانا ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اب ان لوگوں کے ساتھ کیسے جا کر اللہ کا کلمہ پیش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کریں. یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے. خود میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ 2 سے 3 مرتبہ چرچ سے دعوت آئی کہ آپ آئیں اور ہمیں اسلام کی تعلیم ہمیں بتائیں. میں گیا ہوں 2-3 مرتبہ چرچ میں. تو جو قوم خود اسلام سمجھنا چاہ رہی ہے اور اپنا ممبر ہمارے عالم کے لیے چھوڑ رہی ہے، وہاں کتنی پوٹینشل ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن ہم جن باتوں کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اور ہم عند اللہ مسئول ہوں گے، عند اللہ مسئول ہوں گے، کیونکہ ہم نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کے اس کانسیپٹ کو بھلا دیا ہے، دبا دیا ہے اور دفنا دیا ہے.